کے رکھی تھی. سلمان علی آغا نے اب اسٹریٹجی بھی بنا لی ہے, تو ایسا کیا نیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی, اسٹریٹجی کی جو بات ہو رہی ہے, بالکل انہوں نے اسٹریٹجی بنا لی ہے, کیونکہ یہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن ہے. میں نے پہلے بھی کہا نا کہ دیکھیے, صرف اگر ہم نہ کریڈٹ دیں تو زیادتی والی بات ہوگی. ٹھیک ہے, ہم لوگ ناراض تھے, ہماری ٹیم میں خامیاں تھیں, ہم لوگوں نے ٹیم کمبینیشن صحیح نہیں بنایا, سینئرز کو باہر کر دیا اور ٹیسٹ کے لوگوں کو ہم آگے لے کر آگے. لیکن اب آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ آپ کا جو کیپٹن ہے, آپ نے اس پہ اعتماد کیا, ایشیا کپ کھلایا, کپتان بنایا, اس کے بعد وہ آپ کو 41 سال بعد اپنی روایتی حریف کے سامنے اس نے لا کر کھڑا کر دیا, تو آپ کو کریڈٹ اس کو دینا پڑے گا آپ کو. اب جو اسٹریٹجیز کی بات ہو رہی ہے, تو اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, کیونکہ یہ ایک ہائی پریشر گیم ہے. پریشر آج کے میچ میں بالکل ہے, نہ صرف ہمارے اوپر, بلکہ ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کی ٹیم اگر بہت اسٹرانگ ہے تو اس پر کوئی پریشر نہیں ہے پاکستان کا. آپ اندازہ لگائیں کہ انڈیا کی ٹیم تو پاکستان کے ساتھ کھیلنے کو ہی تیار نہیں تھی, کھیلنا ہی نہیں چاہتی تھی. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے بائیک آؤٹ نہیں کیا, لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پر شائقین کو دیکھتے ہیں, انڈیا کے خاص طور پر شائقین کو دیکھتے ہیں, تو وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا ٹاکرا پاکستان کے ساتھ ہو. کیونکہ جب میری ایک دو لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی جو بھی ہے, لیکن یہ ایک ہائی وولٹیج میچ بن جائے گا اگر پاکستان کے ساتھ ہمارا فائنل لگتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ چاہے ابھیشیک شرما 37 گیندوں پر اگر 75 رنز بنا بھی لیتا ہے, اگر شبمن گل بہت اچھا کھلاڑی ہے, ہاردک پانڈیا بہت اسٹرانگ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ہمارا پریشر لیتے ہیں, چاہے وہ جتنی مرضی ہمیں ایزی لے لے, تو ہمیں ایزی اس لیے نہیں لیا جا سکتا کیونکہ آپ نے دیکھا ہم نے جب بنگلہ دیش کے ساتھ میچ کھیلا ہے تو آلموسٹ ہم ہار گئے تھے پہلی اننگز میں. کوئی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی ہمیں کہ ہم آج کا میچ جیت جائیں گے, اور وہی میچ وہ تھا جس میں ہم نے فائنل میں پہنچنا تھا. وہ ہارا ہوا میچ ہم نے اپنے نام کر لیا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا جو میچ ہے وہ ہم انڈیا کو بھی اتنا آسان, ان کے لیے آسان ٹارگٹ بالکل بھی نہیں ہے. آج ہم انہیں ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. ہمارے بالر جو ہیں وہ ان پر بڑی بھاری ذمہ داری بھی, اور انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 میچوں میں انہوں نے خود کو امپروو بھی کیا. خاص طور پر حارث رؤوف بہت ایگریشن میں آ کر جو بالنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور جب پچھلے میچ میں ہم نے انہیں دیکھا تھا تو حالانکہ وہ گر گئے تھے, ان کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, اسپرے کیا گیا, لیکن اس کے باوجود جب وہ اٹھے تو انہوں نے کلین بول کیا ہے اگلے پلیئر کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب ایگریشن میں آئیں گے, ایگریسو بالر ہیں آپ کے, تو وہ وکٹ لیے بغیر نہیں رہ سکتے. اور پچھلے میچ میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جتنے گیند باز تھے ان سب نے وکٹ لی تھی. تو آج ان کو جہاں انہوں نے ایک وکٹ لی تھی, آج ایک بالر کو کوشش کرنی پڑے گی کم رنز دے اور زیادہ وکٹیں لینے کی کوشش کرے. خاص طور پر شاہین شاہ کو اگر دیکھیں پہلا اوور مل جاتا ہے تو انہیں پہلے ہی اوور میں وکٹ لینے کی کوشش ضرور کرنی پڑے گی. یہ نہ ہو کہ جی پاور پلے ہمارا ختم ہو جائے اور پھر وہ وکٹ ہمارے پاس ایک بھی نہ ہو. انڈیا کی ایک جو وکٹ ہے وہ ہمیں پہلے ہی اوور میں لازمی گرانی پڑے گی. اس کے بعد جو پریشر ہے وہ انڈیا پر بہت زیادہ پڑ جائے گا, اور ہم اس طریقے سے انڈیا پر پریشر بلڈ کر سکتے ہیں. اور سلمان علی آغا کی بیسیکلی یہی حکمت عملی ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اور انہوں نے خاص طور پر جو بالرز ہیں, کیونکہ بیٹسمین ظاہر سی بات ہے آپ نے ان کی پرفارمنس تو دیکھی ہے. اگر ساجدہ فرحان نے ایک میچ میں 50 کی تھی, پھر سیلیبریٹ کیا اس کو, اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے اگلے میچ میں ان کی کوئی ایسی 50 یا کچھ ایسا کریڈٹ انہوں نے نہیں لیا. سائم ایوب کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے, انہوں نے وکٹس تو لی ہیں لیکن رنز کچھ خاص نہیں بنائے. پورے ایشیا کپ میں انہوں نے بالنگ کا ہی کردار ادا کیا. حالانکہ وہ بیٹسمین وہ بہت اچھی ہے لیکن ایشیا کپ میں نہیں چل سکے ہیں, اسی لیے آج ان کو جو وہ تبدیل بھی کیا گیا. ان کو جس نمبر پہ بھیجا جاتا ہے آج اس نمبر پہ نہیں بھیجا جائے گا, ان کو بعد میں بھیجا جائے گا. یہ بھی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے. تو سلمان علی آغا نے بیسیکلی ٹیم کو بالکل بدلا نہیں ہے, ریپلیس نہیں کیا کھلاڑیوں کو, لیکن روٹیٹ ضرور کیا ہے. جو شروع میں آتا تھا وہ مڈ میں آ جائے گا. تو اس طریقے سے انہوں نے حکمت عملی بنائی ہے. اس حکمت عملی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کپتان نے اس ایشیا کپ کو جیتنے کے لیے اب محنت جو ہے وہ سر توڑ کوشش جسے کہتے ہیں نا, وہ کرنی بھی پڑے گی. دیکھیں یہ کوئی عام ٹاکرا نہیں ہے, یہ بہت بڑا ٹاکرا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کوئی اسٹریٹجی نہیں بناتے ہیں تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس میدان میں آپ کو اسٹریٹجی کے, ایک آپ کی گیم ہے, دوسرا آپ کی اسٹریٹجی ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کو جتوائیں گی. اور تیسرا, جتنا پریشر آپ ایبزارب کر جاتے ہیں, کیونکہ یہ بیسیکلی ہے ہی ہائی وولٹیج ٹاکرا, یہ ہے ہی پریشر گیم. اس میں ہم یہ نہیں ڈیسائیڈ کریں گے کہ ابھیشیک شرما نے اگر 100 کر لیا کیا تو پھر وہ جیت جائیں گے. یہ بیسیکلی پریشر گیم ہے. آپ جتنا پریشر ان پر ڈالیں گے اتنا ہی آپ میچ
जीत जाएंगे। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कितना प्रेशर डालते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को अगर आपने देखा हो तो वो कुछ भी नहीं करते, वो अपने जेस्चर से टीम का मोराल डाउन करने की कोशिश करते हैं, खासतौर पे जो अगले अब वो जो पहले मैच में जो हैंडशेक ना करने वाला मामला प्रेशर गेम है। मरीन अली बिल्कुल ठीक कह रही है कि कितना प्रेशर जो है आप दूसरे मुखालिफ टीम पर डाल सकते हैं, यकीनी तौर पर ये चीज देखी जाएगी। इस सिलसिले को जारी भी रखेंगे, कुछ खबरें भी शामिल करते हैं, कुछ तबसरे भी शामिल करेंगे, साथ साथ